نصیر دیکھو بیٹا، ہم فیصلہ آپ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے اور نہ ہی کریں گے۔ اس بات کی اجازت ہمیں اسلام بھی نہیں دیتا۔ اگر آپ کو اس رشتے سے کوئی پریشانی نہیں ہے تو ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، جیسا آپ لوگوں کو ٹھیک لگے۔ نصیر، میں ہاں سمجھوں؟ وہ اپنا سر ہلاتے ہیں۔ نصیبہ، عرفات کی فیملی ہمیں ممبئی بلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بات پکی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے لگا پہلے آپ سے بات کرنی چاہیے۔ نصیبہ، بات پکی؟ نصیر، ہم تو ابھی نہیں چاہتے تھے، پر آپ کی امی سے بات کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس رشتے کے لیے زیادہ دیر نہیں سوچنا چاہیے، ہاں کر دینی چاہیے۔ نصیبہ، جیسے آپ لوگوں کو ٹھیک لگے۔ زید عرفات سے فون پر باتیں کرتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ تو نصیبہ سے فون پر باتیں کیوں نہیں کرتا؟ عرفات، اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ زید، پر کیوں؟ عرفات، ارے یار، جب میں ہاسپٹل میں تھا تو اس نے مجھے کال کیا تھا لاسٹ بار، پھر اس نے بلاک کر دیا، اور مجھے بھی پتہ نہیں کیوں اس سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے۔ زید ہنس پڑا، کیا ڈر؟ رشتے بھیجنے کی ہمت ہے، فیس ٹو فیس بات کرنے کی ہمت ہے، اور فون پر باتیں کرنے میں ڈر لگتا ہے۔ بات وہ ایسی لڑکی نہیں لگتی مجھے، کیا سوچے، اس وجہ سے میں اس سے بات نہیں کرتا، اور ابھی تک ہماری بات پکی بھی نہیں ہوئی ہے۔ زید، چلو پھر ٹھیک ہے، میں فون رکھتا ہوں، شاید فون پر باتیں کرتے ہیں۔ کب آ رہے ہیں آپ سب ممبئی؟ دوسری طرف سے نصیر، ابھی ہمارا کچھ کام ہے، جیسے ہی کام سے فارغ ہوتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شاید ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔ عالیہ انجیو آتی ہے، کیا ہو رہا ہے نصیبہ؟ کچھ نہیں، اور بتاؤ تم آج اتنی لیٹ کیوں ہو گئی؟ ہاں، راستے میں بہت زیادہ ٹریفک تھا، تم سے کچھ کہنا تھا۔ تم نے میرے رشتے ٹوٹنے کے بارے میں الفیہ سے کچھ کہا ہے کیا؟ نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ وہ عالیہ کو ساری باتیں بتاتی ہے، نہ جانے عرفات کو کس نے کہا ہوگا۔ عالیہ، سچ میں مجھے یقین نہیں ہو رہا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی سے سنا ہو، شاید، ہو سکتا۔ تم عرفات سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ میں اس سے بات نہیں کرتی، پر کیوں؟ تمہارے پاس تو اس کا نمبر ہے۔ ہاں، میں نے اسے کال کیا تھا ایک بار، وہ بھی بہت مجبوری میں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کسی سے اٹیچمنٹ بڑھانے میں۔ تم کس زمانے میں جی رہی ہو نصیبہ؟ تمہارے خیالات تو پرانے زمانے کی طرح ہے۔ ہاں، اور تمہیں تو پتہ ہے، اس لیے پرانے زمانے کے رشتے بھی مرتے دم تک چلتے ہیں اور وہ مضبوط بھی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو سچ ہے۔ اچھا ہے، میں بھی تمہیں ہی فالو کروں گی، شاید مجھے بھی اتنا چاہنے والا کوئی مل جائے، اور ہینسم بھی۔ تم بھی نا عالیہ؟ نصیر، فاطمہ، ہم سوچ رہے تھے کہ ممبئی جانے کے بارے میں ان سے بات کر لینی چاہیے ہم لوگوں کو۔ جی ہاں، کہہ دیں آپ ان لوگوں سے کہ ہم لوگ کل آ رہے ہیں۔ رشید، انہیں کال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نصیر صاحب، سب خیریت؟ جی الحمدللہ۔ جی ہم کل شام میں ممبئی آ رہے ہیں۔ جی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں ٹھہریں۔ جی ابھی رشتہ پکا نہیں ہوا ہے، جب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی ہم ہوٹل میں ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر جیسی آپ کی مرضی، پھر کل ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ وہ لوگ جانے کی تیاری کرتے، دوسرے دن وہ لوگ ممبئی کے لیے نکل جاتے ہیں۔ وہ لوگ ممبئی پہنچتے ہیں کچھ گھنٹے میں۔ وہ شاید عرفات انہیں ریسیو کرنے آتے ہیں۔ السلام علیکم، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نا آپ لوگوں کو آنے میں؟ نشیر اور فاطمہ، وعلیکم السلام۔ جی نہیں جی، ہم لوگ بالکل خیریت سے پہنچ گئے۔ آپ لوگوں کو ہماری وجہ سے پریشانی اٹھانی پڑی، اس کے لیے معذرت چاہتے ہو۔ اور شاید اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ نصیبہ اور نعیم کو ساتھ نہیں لائی؟ فاطمہ، وہ نعیم کے اسکول میں ٹیسٹ چل رہا ہے شاید۔ جی اچھا۔ پھر فاطمہ اور نصیر ہوٹل جاتے ہیں، زید اور عرفات انہیں چھوڑ کر گھر چلے جاتے ہیں۔ نصیبہ فون پر باتیں کرتی ہیں۔ کیسا رہا آپ لوگوں کا سفر؟ نصیر، جی بالکل ٹھیک رہا۔ آپ لوگ ٹھیک ہیں نا؟ پھوپھی آنے والی تھی، آ گئی کیا؟ نصیبہ، جی ہم لوگ بالکل ٹھیک ہے، پھوپھی آرام کر رہی ہیں۔ نصیر، ٹھیک ہے، ہم فون رکھتے ہیں، آپ اپنا، نعیم کا اور پھوپھی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سمیرہ، آسا میں مہمان آنے والے باجی، آپ کچن کا کام دیکھ لیجیے گا۔ حسین، آپ ابھی سے تیاری میں لگ گئی؟ عمیرہ، ہاں، انہیں بھی تو پتہ چلے کتنے بڑے گھر میں دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو۔ حسین، آپ انہیں احساس دلانے کے لیے یہ سب کر رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا، آپ کا بیٹا ان کے پیچھے پڑا، وہ لوگ نہیں۔ عمیرہ، جی پتہ ہے، ورنہ میں اس گھر میں کبھی رشتہ نہیں کرتی، اتنے میں عرفات آتا ہے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟
وہ شاید کچھ خاص نہیں تھا۔ میں کچن کا کام دیکھ کر آتی ہوں۔ عرفات پاپا میں ان کے آنے سے پہلے آ جاؤں گا، مجھے کچھ کام ہے، میں چلتا ہوں۔ شام کو وہ لوگ آتے ہیں عرفات کے گھر۔ وہ شاید اور عمر، السلام علیکم، آپ لوگ یہاں بیٹھے نا؟ فاطمہ، عرفات نہیں ہے کیا گھر پر؟ اسید، ہاں وہ کچھ کام سے گئے، آتے ہی ہوں گے۔ عمیرہ باجی سے کہہ کر ناشتہ لگاتی ہے۔ فاطمہ، اتنے پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ عمیرہ، اب اتنا پریشان ہو ہی گئے ہیں تو تھوڑا اور صحیح۔ اسید عمیرہ کی طرف دیکھتے ہیں اور آنکھوں کے اشاروں سے اسے چپ کراتے ہیں۔ عمیرہ، میرے کہنے کا مطلب کہ آپ لوگ پہلی بار ہمارے گھر آئے ہیں، اتنا تو کرنا بنتا ہے نا آپ لوگوں کے لیے۔ اتنے میں عرفات آتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، بیٹھو یہاں۔ وہ ان لوگوں سے کچھ دیر بات کرنے کے بعد اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ شاید میں سوچ رہا تھا عرفات اور نصیبہ کا نکاح کر دینا چاہیے۔ نصیب، اتنی جلدی؟ ہم لوگ پہلے بات پکی کر لیتے ہیں۔ شاید بات پکی تو ہو ہی چکی ہے ہمارے طرف سے۔ اگر آپ لوگوں کو بھی عرفات پسند ہے تو ہمیں نکاح کر دینی چاہیے، باقی جیسا آپ چاہیں۔ نصیب، ٹھیک ہے پھر نکاح کر دیتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں رخصتی کچھ مہینے کے بعد کروں گا، اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ شاید مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ میں ابھی آتی ہوں۔ نصیب، ٹھیک ہے پھر ہمیں بھی اجازت دیں۔ اسید، جی اب سیدھا نکاح میں ملتے ہیں۔ وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ عرفات، پاپا کیا باتیں ہوئی ان لوگوں سے؟ عمیرہ، آپ کے پاپا نے ڈائریکٹ نکاح کا کہہ دیا ہے۔ عرفات، یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ عمیرہ، میری کوئی سنتا کہاں ہے اس گھر میں؟ اسید، ابھی تک آپ کی ممی نے نصیبہ کو نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی ان سے ملی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس شادی کے لیے آپ انہیں منائیں، باقی میں سنبھال لوں گا۔ عرفات، جی پاپا۔ اور فاطمہ، وہ لوگ دوسرے دن اپنے گھر پہنچتے ہیں دلی۔ نصیبہ، آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی نا آپ لوگوں کو؟ نصیب، نہیں۔ آپ کی پھوپھی کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہی۔ نصیبہ کچن میں ہے اور نعیم اسکول گئے ہوئے ہیں۔ زید، ارشد اور راشد عرفات کے گھر آتے ہیں۔ زید، ہائی یار، کیا کام ہے جو ہم سب کو یہاں بلا لیا؟ عرفات، الحمدللہ سب ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہے پاپا نے انہیں نکاح کا کہہ دیا ہے۔ ارشد اور راشد، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، پھر تو پارٹی بنتی ہے۔ عرفات، اوکے، پر شادی کے بعد اچھے سے شادی ہو جانے دو۔ نصیر، پاپا وہ لوگ نکاح کا کہہ رہے تھے، میں نے ہاں کہہ دیا۔ نرگس، اگر سب اچھے ہیں پھر دیر کیوں؟ ایسے بھی آج کے دور میں اچھا رشتہ کہاں ملتا ہے۔ فاطمہ، جی آپا وہ لوگ بہت اچھے ہیں، الفیہ کی فیملی تو عرفات کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ نصیبہ، اتنی جلدی نکاح؟ فاطمہ، ہاں، پر رخصتی کچھ مہینے کے بعد کریں گے ہم لوگ، ان سے کہہ دیا ہے۔ اسید کا کال آ رہا ہوتا۔ نصیر صاحب، ہیلو جی، کہیں؟ اسید، نکاح کب تک کرنی ہے ان کی؟ 1 ہفتے کے بعد کی؟ جی ضرور۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ 1 ہفتے کا کہہ رہے ہیں۔ عمیرہ، آپ نے پہلے نکاح کا کہا تھا ان سے، اتنی جلدی کیا تھی آپ کو؟ عرفات، ممی آج کرو یا کل، نکاح تو مجھے کرنی ہے نا۔ عمیرہ، آپ چپے، اس لڑکی کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں آپ، جو ڈرامہ کرنا ابھی کر لے، شادی بعد میں یہ سب ڈرامہ نہیں دیکھوں گی۔ اس سے شادی بعد آپ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ عمیرہ، نہیں کھانا مجھے کھانا، کھائے آپ دونوں باپ بیٹے کھانا۔ عرفات، پاپا آپ بھی نا، میں دیکھتا ہوں ممی کو۔ عرفات، تو عمیرہ کے روم میں جاتے ہیں۔ کیا ہوا آپ کو ممی؟ کیا آپ مجھے خوش دیکھ کر خوش نہیں ہوتی ہیں؟ آپ دیکھیے گا ایک بار وہ اس گھر میں آ جائے گی، آپ کی ناراضگی غائب ہو جائے گی پاپا کی طرح۔ اس کی تعریف کرنا بند کرے۔ عرفات، ممی میں بہت خوش ہوں، اگر آپ ایسا کریں گی تو مجھے کیسے اچھا لگے گا، آپ ہی کہیں۔ عمیرہ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد کہتی ہے، میں ہی آپ کی خواہش کا خیال رکھوں، آپ نے میرا رکھا؟ جی، اس لڑکی سے اس لیے پرابلم ہے کہ اس نے سب کچھ آپ کے سر ڈال دیا، جیسے وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ عرفات، وہ بے خبر تھی، وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، اس کی پسند اس کے ماں باپ کی پسند ہے۔ اس نے مجھے ایک بار بات کی، اس کے بعد اس نے بات کرنا مجھ سے ضروری نہیں سمجھا۔ اگر وہ اس رشتے میں انوالو رہتی تو آپ ہی کہیں، وہ کسی اور سے انگیجمنٹ کیوں کرتی؟ اگر آپ کو
یقین نہیں ہو رہا تو آپ میرا فون چیک کر لیں، اس نے مجھے بلاک کر دیا ہے۔ مہرا مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، آپ جائیں یہاں سے۔ اگر میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں تو بس آپ کی خوشی کے لیے، نہ ہی مجھے اس شادی میں انٹرسٹ ہے اور نہ ہی اس لڑکی میں۔ عرفات مجھے آپ کو جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اگر آپ مجھ سے ذرا بھی پیار کرتی تو یہ سب نہیں کرتی۔ عرفات وہاں سے چلا جاتا ہے یہ کہہ کر۔ حمیرہ انہیں دیکھتی ہے، کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو، کوئی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا ان پر۔